नाबीना शख्स मौजूद हैं जो कि एक झुग्गियों में रहते हैं और ये हाफिज कुरान है। तलावत के लिए मस्जिद में कहीं अजान के लिए या कहीं मजलिस वगैरह में या महफिल वगैरह में गए कभी? जुब्बियों वाले हम गवारा देखने ही गवारा नहीं करते लोग। नबी का लब पर जो जिक्र गैबे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र गैबे मिसाल आया, कमाल आया। आप पढ़ाते हैं इधर बच्चों का? मेरे अपने बच्चे मैं उनको पढ़ाता हूँ बस। किदरे वल फजर खुदाया के, किदरे वल लैल दिया गल्ला। हर सूरत योदी शान चिए, पावे मदनीए पावे मक्कीए। सरकार दे नाल मुहब्बत साडी अज़लां तो ही पक्कीए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, कहते हैं कि आपके पास अगर हुनर है तो वो कहीं ज़ाया नहीं जाता और टैलेंट हमेशा जो है वो सड़कों पर, गलियों पर और जगह जगह रुलता हुआ नज़र आता है। और जिनके पास पैसा होता है, ये चीज़ होती है, वो हमेशा राज करते हैं। आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जिसको देख के आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूँ और मेरे पास क्या टैलेंट हो सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ। आज मेरे साथ एक नाबीना शख्स मौजूद हैं जो कि एक झुग्गियों में रहते हैं और ये हाफिज कुरान है। इन्होंने हाफिज कुरान किया और इनकी आवाज़ माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि बड़े से बड़े मौलवी को भी पीछे छोड़ जाती है। इन्होंने कुरान मजीद कहाँ से हिफ्ज़ किया और इनसे तलावत भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आपने कुरान मजीद जो है वो हिफ्ज़ किया कितने अरसे में? 3 साल में। 3 साल में। किससे किया? वो हमारे गांव में थे। गांव में थे, आपने कर लिया क्योंकि आप देख नहीं सकते और इसके बावजूद भी 3 साल में जो एक लिमिट होती है कि 3 साल में अपने कुरान मजीद हिफ्ज़ करना होता है, उसमें आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। जी। तो आपने कैसे किया? मतलब एक लाइन बताते थे ना, उसको याद करके फिर आगे सुन के। अच्छा, जो उन्होंने बताना है उसको याद करना है, सुनना है, सब आता है, सारी कुरान मजीद आपको आता है। तो सबसे पहले तो हम तिलावत से आगाज़ करते हैं, कोई तिलावत हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान रफ़अहा ववदअ الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق اللہ العظیم۔ सुबहान अल्लाह। ये कब हिफ्ज़ किया आपने कुरान मजीद? ये तकरीबन 1900
96। اور اتنی اچھی آواز ہے آپ کی، کہیں آپ نے تلاوت کے لیے مسجد میں، کہیں اذان کے لیے یا کہیں مجلس وغیرہ میں یا محفل وغیرہ میں گئے کبھی؟ نہیں، کوئی ایسا جبیوں والے ہم گوارا دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتے لوگ۔ لیکن آواز آپ کی دیکھی جائے تو کئی مولویوں کو پیچھے چھوڑتی ہے۔ نہیں وہ تو ہے، لیکن ریکارڈ بھی کر جاتے ہیں کافی دنیا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے، بلکہ کسی کو کہا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو تو دکھائی نہیں دیتا، آپ کیسے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں یا کیسے پڑھا سکتے ہیں، آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا نا۔ قرآن مجید کی حفظ کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ نعتیں پڑھتے ہیں۔ نعتیں پڑھتے ہیں، چلے کوئی ایک نعت بھی ہمیں سنائیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر جھگیوں میں بہت کم لوگ، تعلیم کی طرف تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور دینی تعلیم کی طرف تو ویسے ہی نہیں ہوتے، اور آپ نے قرآن مجید بھی حفظ کیا ہے، تو جو ادھر کے دوسرے آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں یہ کس طرح آپ کو دیکھتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے؟ بس لوگ جو مطلب یہ یہاں کے لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں، مطلب اپنے شور میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور باہر کے مطلب جو دنیا جس کو سمجھ ہے، جس کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کیا ہے یا ماشاءاللہ اس میں کیا طاقت ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور ان کو تو اس چیز میں علم نہیں ہے نا کوئی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ آپ پڑھاتے ہیں ادھر بچوں کو، سپارہ وغیرہ پڑھاتے ہیں جھگے والے؟ میرے اپنے بچے میں ان کو پڑھاتا ہوں، بس ان کو پڑھاتے ہیں آپ، اور ادھر کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ نہیں کہتے کہ ہمیں پڑھائیں سپارہ وغیرہ، یا ان کو آپ قرآن مجید کی تعلیم دیں؟ جی نہیں۔ دنیا کے رنگوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ کے پاس اللہ پاک نے آپ کو اتنی اچھی آواز دی تو اس کا استعمال کہیں نہیں کیا جا رہا، کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں؟ یہ تو بس خدا ہی بہتر جان سکتا ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں نے حفظ کیا تھا یا میں نعت پڑھ لیتا ہوں تو سوچتی کہ میرے بچوں کی زندگی مستقبل اچھا ہوگا اور میں کسی منزل پر ہوں گا، اور میرے حالات اچھے ہوتے میں اپنے بچوں کا بھی مستقبل اچھا کر سکتا اور اپنا بھی۔ یہ دیکھنا بھی میرے پاس تقریباً گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صفائی، یعنی کہ جاتا ہوں بازار میں، اب جاؤں گا وہاں پہ کچھ نعت پڑھوں گا تو اور بچوں کے لیے کچھ لے کر آؤں گا، نہیں تو بس اللہ ہی ہے۔ کدرے والفجر خدایا کے کدرے واللیل دیاں گلا، ہر صورت یو دی شان چیے، پاویں مدنی ہے پاویں مکی ہے،
سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے۔ ویورز پچھلے دنوں بھی سوشل میڈیا پہ پچھلے سال ایک نابینا نعت جو پڑھتا ہے وہ وائرل ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کو اتنی شہرت دی، حج عمرے اس نے کیے اور اتنی زیادہ شہرت پائی، ویرلٹی پائی اور فیم حاصل کیا کیونکہ وہ بھی نابینا تھا اور اس نے نعت پڑھی۔ تو ان کی آواز میں کہاں کمی ہے یہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے، اور اتنی اچھی اور خوبصورت آواز ہونے کے باوجود بھی حافظ قرآن ہے، نابینا ہے، دنیا کے رنگوں سے تو محروم ہے، قرآن مجید کے جو رنگ ہیں نا ان سے محروم نہیں ہیں، ان سے کافی لوگ محروم ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔